نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ہدایت دی ہے کہ مسلمان کسی انسان کا اور خاص طور پر کسی مسلمان کا قتل جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ اگر وہ قتل اور جنگ کرتا ہے تو صرف میدان جنگ میں، اور وہ بھی اس ظالم طاقت و قوت کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے جو در حقیقت انسانیت کو امن سے جینے نہیں دیتی، معاشرے میں فساد اور فتنہ پیدا کرتی ہے۔ ایسی ظالم قوتوں کو راستے سے ہٹانا انسانیت کے لیے در حقیقت ان کو امن سے، عدل سے، سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید نے گزشتہ آیات مبارکہ میں قتل انسانیت کے حوالے سے جو لوگ ارتکاب کرتے ہیں، جان بوجھ کر کوئی آدمی کسی مومن کا یا کسی ایسے معاہد کا جو پرامن طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سخت سزا کا ذکر کیا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا اس پر بڑا غضب اور اس کی لعنت ہے اس کے اوپر، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسے یہ ایک مومن کو قتل کرنے کی سخت سزا ہے، اسی طرح کوئی مومن کسی ایسے معاہد کو قتل کر دیتا ہے جس کے ساتھ مسلمان جماعت کا معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ امن، ان کا قتل کرنا بھی سخت جرم ہے، اس کے قتل کی بھی سخت سزا ہے، جس کا کہ اس سے پچھلی آیت میں دیت کی صورت میں اور کفارے کی صورت میں بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمان جماعت کو یہ بھی حکم دیا کہ جب مسلمان جماعت کا کوئی لشکر اور دستہ کسی قوم پر، قبیلے پر، علاقے پر چڑھائی کرے تو اسے پوری طرح تحقیق و تفتیش بھی کر لینی چاہیے کہ کسی بے گناہ کا قتل نہ ہو، صرف ایسے لوگوں کا ہی قتل ہو جو در حقیقت جرم میں مبتلا ہے، جو مسلمانوں کے لیے یا عام انسانوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ اور اگر دشمن لشکر میں ہی کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہو، وہ ان کے درمیان رہ رہا ہو لیکن وہ امن سے رہنا چاہتا ہے، غیر مسلمان ہے تو امن سے رہنا چاہتا ہے، تو ایسے انسان کا قتل کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم فی سبیل اللہ نکلو اور جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کر دو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہاری طرف سلامتی، امن کی بات کرتا ہے، پیغام ڈالتا ہے، اسلام کی بات تمہارے سامنے کرتا ہے، تو محض تم کسی دنیاوی مفاد یا پرانی عداوت اور دشمنی میں یوں مت کہنے لگ پڑو لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، کسی قسم کا پروپیگنڈا کر کے اس کی جان لے لو، ایسا نہ کرو۔ زیادہ ہی ہے تو تم اس کے حال کی تحقیق و تفتیش کرو، فتبینوا، یہ تحقیق کرو کہ واقعی یہ دشمن کے عنصر گرمیوں میں شریک ہے یا یہ ان سے الگ ہے اور یہ واقعی مسلمان ہے، تو تم تحقیق و تفتیش کرو اور اس تحقیق و تفتیش کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ یہ کس درجے کا دشمن کا ساتھی ہے یا واقعی ان سے بیزار ہو کر اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ اس کے بعد
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے عمل کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج جو درس ہے، آج کی جو درس کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو قاعدون ہیں، پیچھے رہنے والے ہیں، جہاد میں عملاً شریک ہونے والے نہیں ہیں اور بغیر کسی عذر کے، ایسے مومن ہیں جو بغیر کسی عذر کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے، تو وہ اور جو جہاد میں شریک ہیں دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، دونوں درجے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً جو جہاد میں شریک ہیں، جسمانی مالی اعتبار سے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے بلند درجے عطا کرنے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے مالوں جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے ان لوگوں پر جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا جب یہ ابتدائی حصہ نازل ہوا اس میں غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنوائی، آپ نے صحابہ کو یہ آیت سنائی، اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ یہ آیت مبارکہ لکھوا دیں، کیونکہ جو بھی وحی میں آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلا کر وہ آیت مبارکہ لکھوا دیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے بلوایا، وہ قلم دوات اور ایک شانے کی ہڈی لے کر آئے کہ اس کے اوپر اس آیت مبارکہ کو لکھوایا جائے۔ حضرت زید کو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے، میں بالکل حضور کے پہلو میں تھا، حضور کی ران کا کچھ حصہ، گھٹنے کا کچھ حصہ میری ران کے اوپر تھا کہ اسی اثناء میں ایک صحابی نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا عذر ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں نابینا ہوں، میں معذور ہوں، اب میں اپنے عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا پا رہا، تو کیا میرا درجہ بھی ان مجاہدین کے برابر نہیں ہوگا، ان سے نیچا ہوگا، ان کم درجے کا میں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات ان کی سن ہی رہے تھے کہ اللہ نے یہ الفاظ وحی کے نازل فرمائے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور پر جب یہ الفاظ وحی کے نازل ہوئے، حضور پر اتنا بوجھ تھا اس وحی کا کہ اس کی وجہ سے قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی، اتنا بوجھ میں نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا۔ اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو پھر بالکل حضور ہلکے پھلکے، تو اس موقع پر گویا کہ یہ الفاظ نازل کر کے کہ بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے جو قائدون ہیں ان کا درجہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درجہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ ایک آدمی کا عام سادہ سا مکان ہے اور ایک کا جو ہے بالا خانہ ہے، اس نے ڈبل سٹوری بنا رکھی ہے تو وہ اوپر والی منزل اس کی بلند ہے، تو یہ اتنا درجہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان درجات کے درمیان میں 100 میل کا فاصلہ ہوگا، ایک 100 جنت کے جو درجے ہیں 100 سے زائد ہیں، تو ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ 100 میل سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو جو قائدون ہیں وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو عملاً جان و مال سے جہاد میں شریک ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کُلًا وعد اللہ الحسنیٰ، کہ اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک کو اللہ جنت میں پہنچائے گا، ان کو درجات عطا فرمائے گا، لیکن اس میں بھی درجات ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا مطلب سمجھنے کے لیے اتنی بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب ہر ایک اپنے درجے کی ذمہ داری دین کے غلبے کے لیے ادا کر رہا ہے۔ ایک جنگ ہوتی ہے جس کے اندر قائدون بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں، مثلا قائدون ان میں معذور لوگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے اور بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ عملاً جنگ میں شریک نہیں، لیکن اس اعتبار سے جنگ کے اندر وہ بھی شریک ہوتی ہیں کہ وہ پیچھے سے مجاہدین کے لیے ساز و سامان کی تیاری کر کے بھیجتے،
اور جو آج کل جنگ کا ایک بہت بڑا ہتھیار پروپیگنڈا ہے، مجاہدین کے مورال کو بلند رکھنا ہے، ان کی ہمت بڑھانی ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، دشمن کے حوصلے پست کرنے ہیں، تو اس حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں دشمن کے خلاف، مجاہدین کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت جنگ میں شریک ہے، جنگ یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا درجہ اس حوالے سے کم ہے کہ ایک وہ ہے جو میدان جنگ میں دشمن سے دو بدو ہاتھ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے فوج کی مختلف کور ہوتی ہیں، ایک وہ کور ہے جو دشمن سے میدان میں لڑ رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، آرمی جس کو کہہ لیں، بحریہ کہہ لیں، جو دشمن سے دو بدو ہاتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ ایک دوسری کور ہے جو کیا ہے کہ لڑنے میں تو شریک نہیں ہے، لیکن پیچھے وہ کیا کر رہی ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، یعنی ہاسپٹل کا کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ڈاکٹر ہیں، یا اسی طرح کچھ وہ ہیں جو ساز و سامان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہے جو میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کور سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے، وہ درجے میں بڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ایسے مجاہدین جو عملاً جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان سے بھی اللہ کا وعدہ حسنہ کا ہے کہ جنت اور بلند مقام ان کو بھی ملے گا، لیکن جو میدان میں دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مال جان کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدین کو قاعدین پر اجر عظیم سے سرفراز کیا۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہے وہ جس طرف سمجھے کہ یار ٹھیک ہے میں جہاد میں نہیں جا رہا، میں اپنے طور پر عبادات کر رہا ہوں، نیک کاموں میں میں مصروف ہوں، جہاد میں نہیں جاتا، تو یاد رکھو ایسے مسلمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ درجے تو بلند کی بات، حسنہ تو بلند کی بات، سب سے بڑا مقصد مسلمان کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش کرنا ہے۔ صرف انفرادی طور پر اپنی ذات کی حد تک بس کہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اچھا انسان بن جاؤں، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، دین پھیل رہا ہے نہیں پھیل رہا، بس مجھے تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے، میں اپنے آپ کو بیوہ بنا لوں، نیک بنا لوں۔ یاد رکھو اسلام کے اندر انفرادیت کی تعلیم نہیں ہے، اس طرح کی سوچ نہیں ہے کہ بس تم اپنی ذات کی بخشش کے لیے فکر مند ہو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، یہ تو رہبانیت ہے۔ اور اسلام نے واضح طور پر فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں معاشرے سے کٹ جانا، شر اور برائی کی پرواہ کیے بغیر اس کو ختم کرنے کی سوچ رہا ہو، بس الگ تھلگ کر لے انسان اپنے آپ کو، ایسا اسلام نے کبھی کسی کو تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں پہلی بار مذاہب نے اپنے لیے خود رہبانیت اختیار کر لی تھی اور اس کو بڑی بزرگی اور نیکی سمجھ لیا تھا۔ اسلام نے اس طرح کی تعلیم نہیں دی۔ اسلام در حقیقت ایک معاشرتی مذہب ہے، اسلام ایک سیاسی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، عدل کا، امن کا، خوشحالی کا۔ اسلام جو ہے وہ پورا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ انسانوں کے درمیان اپنے ان تمام حقوق کی ادائیگی کا حکم کرتا ہے جن کے درمیان انسان رہتا ہے، اور ان کی حفاظت کا ذمہ ڈالتا ہے مسلمان جماعت پر۔ تو فرمایا جو تو عملاً شریک ہو رہے ہیں ان کا اجر بہت اونچا ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجے ہیں، بخشش ہے اور رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا انتہائی مہربان۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جہاد کا بیان تھا، قتال کا بیان تھا، اسی ضمن میں پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمان یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو قتل کرنے کا بڑا دھنی ہے اور اس کو بڑے شوق سے جو بھی دشمن سامنے آئے قتل کر دیتا ہے، نہیں، وہ قتل بھی کرتا ہے۔ یہ جہاد میں کسی انسان کا قتل کرنا یہ ایک ایسی پاکیزہ عداوت ہے جو ذاتی مفادات سے بالکل مابرا ہوتی ہے۔ انسان دشمن کو قتل بھی کرتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کی جان لے رہا ہے، اور کسی انسان کی جان لینا اس کے لیے سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ جان اس لیے مجبوراً لیتا ہے
کیونکہ وہ انسان جس کی جان لی جا رہی ہے وہ انسانیت کے امن میں، عدل میں، اس کی دین اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جس سے جسم کے اندر کوئی کینسر پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر آپریٹ کر کے اس کینسر زدہ رسولی کو نکالتا ہے، تو اب کوئی بھی ڈاکٹر یہ تو نہیں چاہتا کہ کسی کا جسم پھاڑ دے، کوئی بھی والدین پہ عزیز نہیں چاہتے کہ اس کا جسم پڑوایا جائے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، اس کی صحت کو بحال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے بعض ظالم طاقت اور قوتوں کو یقیناً راستے سے ہٹانا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ نے یہ یہاں تعلیمات بیان فرمائی ہیں کہ اس طرح جہاد کے عمل میں شریک ہونے والے اور اپنا کردار ادا کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے دنیا آخرت میں بڑے درجے رکھے ہیں، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، بڑی مغفرتیں اور رحمتوں کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی